یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، لا تتخذوا، نہ بناؤ، آباءکم، اپنے باپوں کو، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، نہ بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء، اپنا رازدار، معاون، مددگار، ان، اگر استحبو، وہ ترجیح دیں، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو پھر ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، چاہے وہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے تعلق رکھے گا، منکم، تم میں سے، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ان سے تعلق رکھے گا، فَأُولَئِكَ، تو وہی، ہم الظالمون، ظالم ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان کو رازدار بنائے گا، جو ان کی مدد اور معاونت کرے گا، وہی ظالم ہیں۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، ان کان، اگر ہیں، آباؤکم، تمہارے باپ، باپ دادا کہہ لیجئے اس کو، جمع ہے آبا، اگر تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاءَكُمْ، ابنا ابن کی جمع ہے، ابن بیٹا، اور تمہارے بیٹے یعنی اولادیں، وَإِخْوَانَكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجَكُمْ، اور تمہارے جوڑے، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ، اور تمہارا وہ مال، اقترفتموها، جو تم نے کمایا، وَتِجَارَةٌ، اور تمہارا وہ کاروبار، تخشون، تم ڈرتے ہو، کسادہا، جس کے نقصان سے، کساد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کساد بازاری، یعنی نقصان، خسارہ، نقصان کے معنی میں، تخشون کسادہا، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن، اور تمہارے وہ گھر، رہائش گاہیں، ترضونہا، جو تمہیں بڑی پسند ہے، اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں، احبا، اگر تو پسند ہیں یہ، اگر محبوب ہیں تمہیں یہ، الیکم، تمہیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پیاری اور محبوب ہیں، وجہاد، اور جہاد کرنے سے، فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں، اگر یہ چیزیں جہاد سے بھی زیادہ تمہیں محبوب ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی، یہاں تک کہ، یأتی اللہ، لے آئیں اللہ، بأمرہ، اپنا حکم، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہ ایمان کی وہ آپ پہچان کہہ لیجئے، ایمان کا وہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، کہ اسے اللہ، اللہ کا رسول اور اللہ کا دین ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، پسند ہونا چاہیے، قابل ترجیح ہونا چاہیے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، خاندان، کنبہ، قبیلہ، ہر چیز سے زیادہ اسے اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا دین، وہ محبوب ہونا چاہیے۔ اور جو ایسا نہیں ہے، جسے اللہ سے زیادہ اپنا گھر پسند ہے، جسے اللہ کے رسول سے زیادہ اپنا کاروبار پسند ہے، جسے اللہ کے دین سے زیادہ اپنے رسوم و رواج، علاقے کی چیزیں پسند ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ چل تو پھر انتظار کر، اللہ تیرے بارے میں کیا فیصلہ کرتے، اور فیصلہ کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے نافرمانوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی ہدایت نہیں، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے،
اور ہدایت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس بنیاد پر چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں. فار ایگزامپل کاروبار کو ترجیح دے رہے ہیں. کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. اور ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ان کا کاروبار اگر نفع میں ہے، ترقی میں ہے، تو وہ کاروبار ان کے لیے سود مند ہے اور وہ ان کی کامیابی کا باعث ہے. تو اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس کاروبار کے اندر پھر کبھی یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اللہ ان کی اس غلط روش میں ان کو کبھی کامیاب نہیں کریں گے. چونکہ یہ پورا تسلسل وہی ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے. اب آگے بڑے مواقع آ رہے ہیں، اور وہ جو بڑے مواقع ہیں تو ان مواقع کے لیے پھر بڑا ایمان چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا جذبہ چاہیے، بڑا معیار چاہیے. پھر وہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر لوگ الجھنے لگ جائیں، لوگ ہٹنے لگ جائیں. اب اللہ رب العزت جو ہیں وہ لوگوں کی مدد فرمائیں گے، یہ اس کا وعدہ ہے. وہ ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے. حالات جتنے مرضی مشکل ہو جائیں وہ ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے. ظاہری شکل جتنی مرضی مختلف ہو جائے وہ ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے. اس پر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس پر واقعہ بیان، یہ واقعہ ہو چکا ہے پہلے، تقریباً 12-13 ماہ پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے. اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. یہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے. یہ ہو چکا ہے، اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر کے دکھا چکے ہیں. مسلمانوں کی مدد کر کے دکھا چکے ہیں اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتح اور کامیابی دے چکے ہیں. لہذا اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کی مدد پر یقین رکھو. دنیا کے ظاہری جو سہارے ہیں ان پہ بھروسہ نہ کرو. اب دیکھیے، لقد یقیناً نصر، مدد فرمائی، کم تمہاری، لقد نصرکم، یقیناً تمہاری مدد کر چکے ہیں اللہ فی مواطن مواقع کثیرہ، بہت سارے. اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سے مواقع پر مدد فرما چکے ہیں. وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن بھی، غزوہ حنین والے دن بھی. اِذ، جب، اعجبت، بڑی اچھی لگ رہی تھی، بڑی بھلی لگ رہی تھی، کم تمہیں، اذ اعجبتکم، جب تمہیں بڑی بھلی لگ رہی تھی، کثرتکم، تمہاری تعداد کی زیادتی، تمہاری کثرت، تعداد کی کثرت تمہیں بہت بھلی اور بڑی اچھی لگ رہی تھی. فلم، پس نہیں، تغنی، کام آئی، عنکم، تمہارے، شیئا، کچھ بھی، کوئی چیز تمہارے کام نہ آئی. وضاقت، اور تنگ پڑ گئی، علیکم، تم پر، الارض، زمین، اور زمین تم پر تنگ پڑ گئی، بما رحبت، اپنی کشادگی کے باوجود، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ پڑ گئی. ثم، پھر، ولیتم مدبرین، اور تم پیٹھ پھیر کے بھاگے. ہوا یہ کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ فتح فرما لیا، مکہ فتح ہو گیا، تو حنین جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے، مکہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً. یہاں پر قبیلہ حوازن جو ہے، بنو ثقیف کے یہ لوگ تھے، یہ بڑا مشہور اور بڑا جنگجو قبیلہ تھا. انہوں نے سوچا کہ جس طرح یہ مسلمان سارے علاقے فتح کرتے آ رہے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے ہماری طرف رخ کرنا ہے. اس سے پہلے کہ یہ ہماری طرف رخ کریں، ہم چل کر ان پر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کے ہم ان کا راستہ روکتے ہیں. اچھا، انہوں نے جو ان کے سردار تھے نا قبیلے کے، ان کا نام تھا مالک بن عوف. انہوں نے اپنے جو چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں سب ساری شامل کی ہیں اپنے ساتھ. اب ایسا نہ ہو کہ لوگ میدان سے بھاگیں،
اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا سب لوگ اپنے مال مویشی بھی لے کے جائیں، سب لوگ اپنی بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جائیں، بڑے بھی بیوی بچے ساتھ لے کے جائیں، تاکہ سب کو پتا ہو کہ ہم نے لڑنا ہے، اور لڑنا ہے اور یا مرنا ہے یا فاتح ہونا ہے بس۔ چنانچہ جو لڑنے والے اصل لوگ تھے جنگجو، ان کی تعداد تو 4000 تھی، لیکن سارے بچے اور عورتیں مل ملا کر یہ 24,000 کے قریب تھے، مجموعی تعداد 24,000 کے قریب۔ اب حضور علیہ السلام نے پیش قدمی فرمائی، اور یعنی ایک سیدھی سی بات ہے کہ ان کے ساتھ اب لڑائی ہونی، یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، حملہ کریں۔ حضور علیہ السلام تک اطلاع پہنچی، آپ نے فرمایا کہ موقع نہیں دینا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر جب ان کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے ایک بڑی جنگی چال چلی، اور وہ یہ کہ سامنے جہاں پر ان کی فوج ہے نا، اس فوج سے بہت پہلے انہوں نے راستوں میں اپنے جنگجو چھپا دیے، اور یہ وہ لوگ تھے جو بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ تو صحابہ کرام اپنے اس سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ وہ سامنے فوج ہے، وہاں ہم نے جانا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، وہاں ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے۔ اس سے بہت پہلے وہ جو چھپے ہوئے تھے جنگجو تیر انداز، انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ یہ بات تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، یہ بات وہم و گمان میں بھی۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چیز اور ہوئی، یہ وہ موقع تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد 14,000 کے قریب تھی، اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی فوج نہیں ہوئی۔ تو مسلمانوں کے ذہنوں میں آیا کہ ہم تو 313 ہو کر بھی کامیاب ہوتے تھے، 1000 ہو کر بھی کامیاب ہوتے تھے، یہ تو اس دفعہ تو ہم 14,000 ہیں، اب ہمیں کہاں سے شکست ہو سکتی ہے، اب تو بس فتح ہے۔ خاص طور پر جب مکہ فتح ہو چکا ہے، مورال بھی ہائی ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اس لیے وہ جو الفاظ ہیں نا، تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی، اتنی زیادہ تعداد تمہاری کسی کام نہیں آئی، زمین تنگ پڑ گئی تم پر۔ یہ بہرحال یہ اسباق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں حضور علیہ السلام کو آگاہ فرماتے ہیں، جب نہ چاہیں تو نہیں فرماتے۔ اب یہاں اس سارے واقعے میں نا بہت سارے واقعات عجیب و غریب ہوئے، اللہ نے بہت سی چیزیں بتائیں اور اللہ نے بہت سی چیزیں نہیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں نہیں بتائیں۔ اچھا، ایک واقعہ یہ ہوا کہ نضر بن حارث تھا یا ایک اور تھا، غزوہ بدر میں اس کا بھائی، اس کا والد اور اس کا بھائی دونوں مارے گئے تھے، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔ وہ اس واقعے میں، اس لڑائی میں چلا، ساتھ گیا، اس نیت سے گیا کہ مجھے جہاں موقع ملا نا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کروں، بدلہ لوں گا۔ اب جہاں پر بھی اس کو موقع ملتا وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا، تو آگے کوئی نہ کوئی صحابی حضور کی حفاظت پر مامور ہوتا۔ آپ نے 2-3 دفعہ اس کو دیکھا، اس کو بلایا، اس کو بلا کرنا اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اللہ شیطان جو اس کے اوپر مسلط ہے نا، اس شیطان کو اس سے دور فرما۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی اور آپ کی دعا کی دیر تھی، یکدم اس کے دل سے ساری حضور علیہ السلام کے بارے میں عداوت اور دشمنی اور جو برے خیال وہ سب ختم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جا اور جا کر کفار کا مقابلہ کر۔ اس کے بعد وہ شخص انتہائی بہادری اور جمع مردی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتا رہا۔ کہتا اس کے بعد تو مجھے حضور سے زیادہ کوئی محبوب اور پسندیدہ رہا ہی نہیں۔ بعد میں حضور نے اس کو بلایا، جب لڑائی ختم ہو گئی، بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تو جس ارادے سے پھر رہا تھا نا، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے نہیں بھی بتایا۔ ایک تیر انداز چھپے ہوئے ہیں اور وہ حملہ کریں گے، یہ بتایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت ہے، کہاں کتنا بتانا ہے اور کہاں کتنا نہیں بتانا۔ اچھا، یہ
جب اچانک حملہ ہوا تو بے ساختہ حملہ تھا. پھر وہ لوگ تو پوری پلاننگ کے ساتھ بیٹھے تھے، پوری تیاری کے ساتھ تھے، لہٰذا انہوں نے تو بڑا بھرپور حملہ کیا، اور ان کو پتا تھا کہ ہمارا اصل حملہ یہ ہے، اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو آگے کامیابی کی بہت امید ہے، اور اگر یہی ناکام ہو گیا تو پھر آگے تو پھر ہماری کوئی کامیابی کی امید نہیں. چنانچہ صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑے ایک دفعہ، اور انہیں سمجھ نہیں آئی. گرد و غبار بہت اڑا، اس گرد و غبار میں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہے اور کیا نہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس سے فرمایا عباس کھڑے ہو اور یہ اعلان کرو، کہاں ہیں وہ جنہوں نے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، وہ بیعت والے کہاں ہیں؟ اور وہ انصار جنہوں نے عقبہ کے موقع پر بیعت کی تھی کہاں ہیں وہ؟ اور پھر 3-4 نام لیے، فلاں 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 مواقع پر تم لوگوں نے عہد کیے تھے، واپس آؤ، حضور یہاں ہیں. یہ آوازیں پڑی نا کانوں میں. حضرت عباس کی آواز بہت ماشاءاللہ بھاری آواز تھی اور بہت گونجدار آواز تھی، دور تک جانے والی آواز. تو جب یہ آواز صحابہ کرام کے کانوں میں پہنچی نا تو یک دم جیسے نا ایک کرنٹ سا دوڑا، یک دم. پھر یہ لوگ واپس آئے، پھر جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے، اور پھر مسلمانوں کو ایسی فتح ہوئی 6000 جنگی قیدی بنائے گئے، تقریباً 40,000 سے زائد بکریاں اور 24,000 سے زائد اونٹ اور کئی من چاندی اور بہت کچھ، کیونکہ یہ سب کچھ اٹھا لائے تھے، ساتھ ہی سب کچھ ساتھ اٹھا کر لائے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو عطا فرمایا. تو اللہ بتا یہ رہے ہیں دیکھو کیسے کیسے مشکل حالات میں اللہ تمہاری مدد کرتے ہیں، اور مدد کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں دشمن کے مقابلے پہ فتح یاب کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے مقابلے میں خبردار کسی کو ترجیح نہیں دینی، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دینی، اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دینی. دیکھیے لقد یقینا نصرکم اللہ تمہاری مدد فرما چکے فی مواطن کثیرہ، بہت سارے مواقع پہ، ویوم حنین اور حنین کے دن بھی اللہ تمہاری مدد فرما چکے. اذ جب اعجبتکم جب تمہیں بڑی بھلی لگ رہی تھی، کثرتکم تمہاری تعداد کی کثرت تمہیں بڑی بھلی لگ رہی تھی، فلم تغنی نہیں کام آئی، عنکم تمہارے شیئن کوئی چیز، وضاقت علیکم الارض زمین تنگ پڑ گئی تم پر، بما رحبت باوجود اپنی کشادگی کے، ثم پھر ولیتم مدبرین تم پیٹ پھیر کر بھاگے، ثم پھر انزل اللہ نے اتاری سکینتہ اپنی طرف سے تسکین، علی رسولہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر بھی اتاری، وانزل اور اتارے جنودن ایسے لشکر لم تروہا جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ فرشتے تھے، اور ایسے فرشتے اتارے، ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. پہلا جملہ کیا تھا آیت کا؟ اللہ بڑے مواقع پر تمہاری مدد فرما چکے ہیں، حنین کے موقع پر بھی یہ مدد آئی. وعذب اور سزا دی الذین کفروا کافروں کو، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سزا دی. وذالک اور یہی جزاء بدلہ ہے الکافرین کافروں کا، اور یہ کافروں کا یہی بدلہ ہے. ثم پھر یتوب اللہ اللہ مہربانی فرماتے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء جس پر چاہیں، اس کے بعد اللہ جس پہ چاہیں مہربانی فرمائے. واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. اچھا یہ اس قبیلہ بنو حوازن کے بہت سے لوگ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے. جو ان کا سب سے بڑا جو سردار تھا مالک بن عوف، جو اس کو لیڈ کر رہا تھا اس پورے لشکر کو، وہ مسلمان ہوئے بعد میں، اور انہوں نے پھر اسلام کے لیے بڑی خدمات انجام دی. اور کئی ایسے بڑے بڑے کفار بعد میں. ثم یتوب اللہ
پھر اللہ مہربانی فرماتے ہیں علی من یشاء، جس پہ چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون، بے شک جو مشرک ہیں، نجس، ناپاک ہیں، پلید ہیں، فلا، پس نہ، یقربوا، وہ قریب آئیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ یہ وہ اعلان ہے جو حج کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے تھے، جو اعلان حضرت علی نے کیے تھے۔ حضرت ابو بکر پہلے گئے تھے، حضرت علی کو بعد میں آپ نے بھیجا، تو حضرت علی نے جو اعلانات فرمائے تھے اس موقع پر، یہ ان میں سے ایک اعلان یہ بھی تھا، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ وَإِن، اور اگر، خفتم، تمہیں اندیشہ ہو، یعنی اے مسلمانوں اگر تمہیں اندیشہ ہو، عیلہ، معاشی تنگ دستی کا، وَإِن خفتم عیلہ، اور اگر تمہیں معاشی تنگ دستی کا خدشہ ہو، فسوف، تو جلد ہی، یغنیکم، تمہیں بے نیاز کر دیں گے یا مالدار کر دیں گے، اللہ، اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اللہ نے چاہا۔ اس آیت کو آپ اس زمانے کے پس منظر میں دیکھیں، اس آیت کو آپ آج کے زمانے کے پس منظر میں دیکھیں۔ جب اللہ نے کہا نا مشرکین کے ساتھ اب ہر قسم کا تعلق ختم، نکلو بھائی یہاں سے، مشرکین نکلے یہاں سے، اور آئندہ سے مشرکین کا یہاں آنا کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے مسلمانوں کے مشرکین کے ساتھ تجارتی روابط بھی تھے، لین دین، کاروبار، یہ بھی تھا۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں ہو سکتا یہ آیا ہو، بھئی ہمارے تو ان کے ساتھ بڑے لین دین، کاروبار ہیں، تجارتی روابط ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ ہماری ڈیلیں ہیں، بزنس ہے، تو اگر یہ ختم ہوا تو ہم تو فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے، ہماری تو معاشی حالت تباہ ہو جائے گی۔ اس کا جواب، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا، معاشی تنگ دستی کا خوف ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز، اللہ تمہیں مالدار کریں گے اپنے فضل سے، انشاء، اگر اللہ نے چاہا۔ اور اللہ تمہیں دکھا چکے ہیں کیسے اس غزوہ حنین میں، اس غزوہ حنین کے اندر اللہ نے کیسے تم پر رزق کی برسات کی ہے، ہزارہ اونٹ، یہ اس وقت کی کا وہ تھا نا، ایسٹس تھے نا اس زمانے کے، چاندی ملی، سونا ملا، اونٹ ملے، بکریاں ملی، یہ معیشت تھی اس زمانے کی بہت بڑی۔ اللہ رب العزت نے چند دنوں کے اندر اندر تمہیں اتنا مالدار کر دیا۔ سورہ فتح میں ہم پڑھیں گے، وہاں پر انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، اور اسی طرح یہاں پر تو فسوف یغنیکم اللہ، اس لحاظ سے پریشان نہیں ہونا۔ یہ جو معاشی استحکام ہوتا ہے، معاشی استحکام، تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی شکلیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں، آج کی 10 مئی کو پاکستان اور انڈیا کا جو مقابلہ ہوا تھا نا، تو اس میں آل پاکستان نے جرأت کا مظاہرہ کیا، غیرت کا مظاہرہ کیا، حملہ کیا انڈیا کے اوپر، اور وہ نقصان پہنچایا کہ جو نقصان ہم نے دنیا کو کم بتایا ہے اور دنیا نے ہمیں زیادہ بتایا ہے۔ دنیا نے ہمیں زیادہ بتایا ہے کہ تم نے انڈیا کا کیا نقصان کیا ہے، اور تم نے اس کا کیا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگلے نامعلوم کتنے سال وہ شاید ایسی حرکت کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ ٹرمپ بار بار کہتا رہا نا، وہ پاکستان نے انڈیا کے اتنے طیارے تباہ کیے، اتنے طیارے تباہ کیے، اتنے طیارے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہم نے شاید کم بتایا اور دنیا نے زیادہ بتایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے
بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے دروازے کھولے، عزت کے دروازے بھی کھولے، قیادت کے دروازے بھی کھولے، اور معیشت کے دروازے بھی کھولے۔ آپ کہہ لیں ریالوں کے دروازے کھولے، ڈالروں کے دروازے کھولے، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ۔ اگر مجموعی طور پر یہ امت حکمت عملی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، جرت کے ساتھ جہاد شروع کر دے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ بات کہاں جائے گی۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پھر بات کہاں جائے گی۔ پاکستان نے تھوڑا سا کیا تھا، بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں، چند گھنٹے، 3-4 گھنٹے، ایک بڑی مربوط، ایک بڑی بہترین، ایک بڑی جچی تلی اور نفی تلی ایک جنگ، میں تو جہاد کہوں گا اس کو، کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے دروازے کھولے اس کے بعد۔ دیکھیں پاکستان اس سے پہلے کہاں پہ تھا، دنیا پاکستان کو منہ ہی نہیں لگاتی تھی، اور اس کے بعد پھر دنیا نے جب یہ دیکھا سب کچھ اللہ نے دکھایا، میں یہ نہیں کہتا دنیا نے دیکھا، اللہ نے دکھایا سب کچھ، عزت ہی اللہ نے دی ہے، اور دشمن کو ذلیل کیا ہے تو اللہ نے کیا۔ ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں نا، اللہ دشمنوں کو سزا دے گا، کافروں کو سزا دے گا، اسے دینی ہے، لیکن تم وہ کردار ادا کرو، تم وہ کردار نہ ڈرو کفر سے۔ تب پاکستان نہیں ڈرا کفر سے، کفر کی وہی زبان تھی، وہی لہجہ تھا ڈرانے والا، لیکن پاکستان نہیں ڈرا اس موقع پر۔ اس موقع پر پاکستان نے اس جرت کا مظاہرہ کیا جو ایمان والا کرتا ہے۔ اللہ نے دروازے کھولے۔ میں نے کہا میں آج کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے اس سلسلے آگے چلیں اسی طرح، اللہ اور عزت دے، اللہ پاک اور معاشی استحکام دے، اللہ تعالیٰ اور آسانیاں امت مسلمہ کے لیے بھی اور اہل پاکستان کے لیے پیدا فرمائے۔ تو وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اور اگر تم تنگدستی سے ڈرو گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا انشاء اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالی جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ بس فی الحال یہاں پر